ایک طرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکراتی عمل چل رہا ہے استنبول کے اندر، اور دوسری طرف چمن بارڈر پر ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ پھر پاک افغان یعنی افغان طالبان اور پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے درمیان جھڑپ ہوئی. اور اس جھڑپ کی شروعات ہوئی کہاں سے؟ پھر ایک بار افغانستان میں موجود طالبان کے ان لوگوں کی طرف سے ہوئی جو چھپ کر وار کرتے ہیں، اور پھر جواب آیا پاکستان کی فورسز کی طرف سے، اور پھر یہ کیا گیا کہ جو ملکہ گاؤں تھا وہاں پر پناہ لی گئی. یہ چکر کیا چل رہا ہے؟ ایک طرف تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ تیسرا مذاکراتی دور چل رہا ہے، اور اس مذاکراتی دور کے تیسرے راؤنڈ اپ کے اندر کیوں یہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس میں چاہا یہ جا رہا ہے طالبان کی طرف سے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہانی آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی میں ہسٹری بتاؤں. بیسیکلی طالبان کو امن کسی طور پر قبول ہی نہیں ہے. ان کا کام اگر آپ دیکھیں 1994 سے لے کر آنورڈ آج تک کی 30 سالہ ہسٹری میں ان کو ہمیشہ جنگ، لڑائی یہ سوٹ کرتی ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنا کاروبار چلاتے ہیں، اسی کے ذریعے وہ اپنا کام چلاتے ہیں، اسی کے ذریعے ان کی تمام تر جو معاشی سرکولیشن ہے وہ جاری رہتی ہے. اب جب پاکستان ان کی اس حکومت کو ہر طرح کی فیسیلیٹیشن دینے کو تیار تھا اور دی، اور صرف اس کے بدلے یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر کسی بھی طرح آپ کی سرزمین سے کوئی انسرجنسی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ ہر لمحے پاکستان کے دو صوبے بلوچستان اور کے پی کے اندر جس کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ہیں، وہاں پر مسلسل افغانستان کی جانب سے ٹی ٹی پی کے ہوں، چاہے بی ایل اے کے ہوں، چاہے وہ خوارج ہوں جن کو غیر ملکی سے مراد انڈین سپورٹ ہے وہ ملتی ہو، ان کی ٹریننگ بھی افغانستان میں ہو رہی ہے، ان کو بھجوایا بھی افغانستان سے جا رہا ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان کے دو صوبوں میں اسپیشلی کے پی کے میں اور بلوچستان میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کو برداشت کرنا کسی بھی ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے بالکل کسی طور بھی قابل قبول نہیں. اب اس کہانی کو لے کر جب پاکستان نے ریئیکٹ کیا تو دوست ممالک بیچ میں ہے. اب یہ اگر آپ کمپیریزن کریں طالبان جو افغانستان کے اندر موجود ہے ایک انٹرم رجیم کے اندر، اور پاکستان کی وہ سیکیورٹی فورسز، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں. اگر پاکستان چاہے تو وہ اس مذاکراتی عمل سے باہر آ سکتا ہے، وہ خود سے فیصلہ کر سکتا ہے، وہ خود سیدھا کر سکتا ہے، پر پاکستان نہیں چاہتا کہ دوست ممالک جو ہے وہ اس لحاظ سے پاکستان کو مطلب ان کی نظر میں یہ نہ آئے کہ یار پاکستان کیونکہ اس وقت یا پاکستان کے پاس جو ہے وہ تگڑی ملٹری پاور ہے تو وہ ان کی بات نہیں سن رہا. پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بات چیت سے معاملات حل ہوئے. جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا، یہ کلی مازل چمن کا ایک کلی مازل گاؤں ہے جو افغانستان کی سائڈ پہ ہے. اب کلی مازل میں اب یہ بتایا گیا کہ پہلے وہ جو افغان بارڈر کے اوپر موجود ان کے اہلکار ہیں انہوں نے فائرنگ شروع کی، اور فائرنگ شروع کرنے کی بعد جو ہے وہ جب ان کو اس کا ریئیکشن پاکستان کی فورسز، بارڈر سیکورٹی فورسز کی طرف سے آیا تو پھر وہ گاؤں کے اندر چلے گئے، اور ایک ایسا سینس دیا گیا کہ بھی ظاہری بات ہے پاکستان کی آرم فورسز جو ہے وہ کس طرح سویلین پہ فائر کریں گی. اگر سویلین پہ فائر کریں گی تو وہ پھر ایک جواز بنایا جائے، ایک جواز پیدا کیا جائے، یہ بتانے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ جی پاکستان نے جو ہے ان کی سویلین کمیونٹی پر حملہ کیا. اس طرح کی حرکات اس لیے کی جا رہی ہیں کہ بار بار یہ ثابت کیا جائے کہ نہیں یہ پاکستان تو ہمارے ساتھ سکون سے رہنا ہی نہیں چاہتا. یہ بھی خوش فہمی ہے کہیں، جو ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ جناب سکندر اعظم سے لے کر آج تک یعنی امریکہ، روس، سب سے بڑی سپر پاورز کا قبرستان افغانستان ہے. تو ایک چیز صرف ذہن میں رکھنی پڑے گی آپ کو کہ سکندر اعظم ہو، سوویت یونین ہو، برطانیہ ہو یا امریکہ، یہ وہ لوگ تھے یا وہ سپر پاورز تھیں جن کو افغانستان کے اندر لاجسٹک یا افغانستان کے اندر انٹیلیجنس کی سپورٹ نہیں تھی، جن کو افغان معاملات کا پتہ نہیں تھا. پاکستان پچھلے 60 سالوں سے افغانستان کی ہر ایک رمز سے واقف ہے، اور پاکستان جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرے گا تو یہ آپریشنز کتنے ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی یہ پتہ چل جائے گا. اور افغان جو ایک گریلا وار لڑنے کے حوالے سے
اپنے آپ کو فیمس مانتے ہیں، اس گریلا وار کی تو ضرورت اس وقت پڑے گی اگر پاکستان وہاں پر قبضہ کرنا چاہے گا. قبضہ کرنے کا پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں. اور اگر یہ کام کیا جاتا ہے، ہاں یہ ضرور گیم کی گئی ہے کہ جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ طالبان، تحریک طالبان پاکستان کے جتنے لوگ تھے موجود تھے، ان کے کیمپ تھے، اب ان کو سویلین علاقوں میں لے گئے ہیں تاکہ ان کو ہیومن شیلڈ، انسانی شیلڈ مل سکے تاکہ ان پر حملہ نہ ہو سکے. سو اس انسانی شیلڈ کو استعمال کرنے کی روایت بھی افغانستان میں پرانی ہے. استنبول کے اندر پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں کے، پاکستان کے بیوروکریٹ اور پاکستان کے طرف سے ایک پورا وفد جو ہے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ موجود ہے. اور افغان وفد کو بار بار یہ ایک چیز 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پر پاکستان کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، وہ یہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم ٹریڈ کریں، آپ کے ساتھ آپ کو ہم راستہ دیں، آپ کے لاکھوں افغان جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہوں، اور کئی سالوں سے آپ کے افغان جو تحریک طالبان افغانستان ہے اس کے بڑے بڑے رہنما اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں، اپنی فیملیز یہاں پر رکھیں، سارا کچھ یہاں پر کریں، اور پھر پاکستان کے خلاف آپ اس طرح پاکستان کی سلامتی کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کریں کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے ادھر آنے کی اجازت ہو اور وہ آ کر یہاں پر دھماکے کریں اور دھماکے کر کے وہ چلے جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. افغان طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل کتنا تیز، کتنا متاثر کن ہوگا، یہ سب سے اہم بات رہے گی. اور یہ بات بھی اہم ہے کہ پاکستان اس پر کمپرومائز نہیں کرے گا، اور رزلٹ جو ہے وہ سب کو پتہ چل جائیں گے کہ افغان فورسز کتنی کیپیبلٹی اور ابیلٹی رکھتے ہیں اور پاکستان اس کے مقابلے میں کیا کچھ کر سکتا ہے. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.